پچھلے مہینے ایک بات بتائی تھی، وہ آپ کو یاد بھی ہوگی اور امید ہے آپ نے اس پر عمل بھی کیا ہوگا، اور اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو اب پھر نئے سرے سے ارادہ کر لیجیے گا۔ پچھلے مہینے بات یہ بتائی تھی کہ الحمدللہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت جو بھی نمازی آئے ہیں بغیر بلائے، بغیر کسی کے تقاضے کے، خود اپنی طلب سے اٹھ کر آئے ہیں، نیند چھوڑ کر آئے ہیں، تو الحمدللہ ہم نمازی ہیں۔ لیکن اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ سفر میں نماز چھوٹ جاتی ہے، بیماری میں نماز چھوٹ جاتی ہے، اور دوسری مصروفیت میں نماز چھوٹ جاتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے 5-7 سال بالغ ہونے کے بعد کچھ مدت تک نماز نہیں پڑھی۔ تو ہر آدمی اپنی جانچ پڑتال کر کے جو نماز اس کے ذمہ ہے انہیں آہستہ آہستہ پڑھ لے، جس کو ہماری زبان میں قضا عمری کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ بھی بتایا تھا، اور مختصر طریقہ میں آپ کو اب بھی بتاتا ہوں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ طے کرو کہ ہمارے ذمہ کتنی نمازیں ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم نے بالغ ہونے کے بعد 10 سال نماز نہیں پڑھی، یا 5 سال نماز نہیں پڑھی، پھر پابندی سے پڑھ رہے ہیں۔ وہ ایک مثال دی میں نے، تو اتنے ہی دنوں کی نماز پڑھو۔ کبھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی چھوٹ جاتی ہے، کبھی پڑھتے ہیں، کبھی چھوٹ جاتی ہے، اور کوئی حساب ہمارے پاس نہیں ہے کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں اور کتنی نمازیں ہمارے ذمہ ہیں۔ تو اس کا بھی ایک اندازہ سوچ سمجھ کے مقرر کر لو، کم یا زیادہ جو بھی متعین ہو جائے، اور پھر اتنی ہی نمازیں پڑھنی شروع کر دو۔ کس طرح پڑھیں؟ بجائے نفل نمازوں کے یہ قضا نمازیں پڑھیں، اور مسجد میں جب آ جاویں اور فرصت ہو، ابھی نماز میں وقت ہو، تو وہ قضا نماز پڑھ لیا کریں۔ نیت کیسے ہوگی؟ نیت اس طرح ہوگی، ہر مرتبہ یوں کہیں کہ میرے ذمہ جو ظہر کی نماز قضا ہیں ان میں سب سے پہلی پڑھ رہا ہوں۔ اب جتنی پڑھ چکا وہ تو ہو گئی، اب جو باقی ہیں ان میں جو سب سے پہلی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ہر نماز کی نیت کر لیا کریں۔ اور کس وقت پڑھے؟ ادا نماز تو ظہر کے وقت، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنی ہے۔ قضا نماز میں یہ قید نہیں ہے۔ قضا نمازیں کوئی سی بھی ہو وہ کسی بھی وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، صرف 2 وقت چھوڑ کر، یا تین وقت چھوڑ کر۔ ایک وہ جب غروب ہو رہا ہو سورج، اور ایک جب زوال کا وقت ہو دوپہر میں، اور ایک وہ جب سورج نکل رہا ہو۔ ان 3 وقتوں کو چھوڑ کر قضا نماز کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ ظہر کی ظہر میں، عصر کی عصر میں۔ ایک وقت میں کئی بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس طریقے سے ان کو پڑھنا شروع کرو، پڑھتے رہو۔ جب دل مطمئن ہو جاوے، اندازہ ہو جاوے کہ ہاں میرے ذمے تمام نمازیں پوری ہو چکی، اب چھوڑ دو، اب نوافل کی تھا۔ ایک بات اور بتائی تھی خاص طور سے، اب پیچھے جو کچھ ہوا، اب یہ معمول بنا لیں اپنا کہ جو نماز کسی بھی سبب سے چھوٹ جاوے تو اس کو اسی وقت پڑھنے کی، یعنی پہلی فرصت میں پڑھ لیا کریں، پہلی فرصت میں پڑھ لیا کریں۔ اصل حکم تو یہ ہے کہ جب کوئی نماز چھوٹ گئی، مثلا فجر کی نماز چھوٹ گئی، تو اب ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز سے پہلے فجر پڑھو، پہلے فجر پڑھ کے پھر ظہر پڑھو۔ اگر ظہر کی چھوٹ گئی اور عصر کا وقت شروع ہو گیا تو عصر سے پہلے ظہر پڑھو۔ اس میں چونکہ کبھی تنگی پیش آ جاتی ہے اور عذر پیش آ جاتے ہیں، اگر ہم نے ادا پڑھ لی تو وہ قضا نماز جلدی سے جلدی پڑھو۔ یہ بات بتا،
میرے دوستو، توبہ سے نماز چھوڑنے کا تو گناہ معاف ہو جاوے گا، کہ نماز معاف نہیں ہوگی، اس لیے نماز پڑھنی ہوگی۔ اور جنہوں نے پہلے تفصیل سنی تھی، اتنی بات سے ان کی پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جنہوں نے نہیں سنی تھی، امید ہے کہ ان کی بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی ضرورت پیش آوے، کوئی سوال ذہن میں آوے تو معلوم کر لینا چاہیے۔ اس وقت معلوم کر لیں یا بعد میں پھر معلوم کر لیں، مجھ سے معلوم کر لیں یا کسی اور عالم دین سے معلوم کر لیں۔ اور میرے دوستو، اسی طریقے سے، بالکل اسی طریقے سے معاملہ ہے روزے کا بھی۔ روزہ چھوڑنے کا گناہ توبہ سے معاف ہو جاوے گا، روزہ معاف نہیں ہوگا، چونکہ یہ تو فرض ہے، فرض، یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ چھوڑ دیا تو توبہ سے چھوڑنے کا گناہ معاف ہوا، روزہ معاف نہیں ہوا۔ تو اس میں بھی ہمیں یہی کرنا چاہیے، اپنی سہولت کے اعتبار سے۔ اللہ نے مشقت نہیں ڈالی ہم پر، جی ہاں، اپنی سہولت کے اعتبار سے۔ پہلے تو ان میں بھی یہی طے کرو کہ میرے ذمہ کتنے روزے ہیں، اور کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 50 سال کے بھی روزے ذمہ ہیں تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب توبہ کی ہے، اب ارادہ کیا ہے، اب اپنی سہولت کے اعتبار سے رکھنا شروع کر دو۔ جتنے رکھے جائیں گے ٹھیک، نہیں رکھے جائیں گے اللہ کے سامنے ہمارا عذر۔ چلو جتنے رکھ دیے ان کی تو باز پرس نہیں ہونے کی، ان پر تو پکڑ نہیں ہونے کی۔ یہ طریقہ پہلے ان میں بھی یہ طے کرو کہ میرے دن میں کتنے روزے ہیں، یاد کرو، سوچو۔ یاد کرنے اور سوچنے کے بعد جو طے کیا کہ میرے دن میں 10 روزے ہیں، میرے دن میں 20 روزے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو اس میں بھی یہی طریقہ ہے، اس میں بھی یہی طریقہ ہے۔ جب آپ کو سہولت ہو اس وقت روزہ رکھ لیا کرو، اس میں بھی اسی طرح نیت کی جائے گی، اور سہولت کے واسطے اس میں بھی یہ نیت کی میرے دن میں اتنے روزے، جو پہلا روزہ ہے میں وہ رکھ رہا ہوں آج۔ بس اتنی بات یاد رکھیو کہ قضا روزے کی نیت کرنا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے ضروری ہے۔ رمضان کے روزے کی نیت تو سورج نکلنے کے بعد دن چڑھے تک بھی ہو سکتی ہے، لیکن قضا روزے کی نیت وہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے کر لینا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ العزیز سب روزے پورے ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ شب برات میں روزہ رکھتے ہیں، اس میں اپنے قضا روزہ رکھ لیا کرو۔ محرم میں روزہ رکھتے ہیں، اس میں قضا روزہ رکھ لیا کرو۔ اور بھی کبھی کبھی بہت سارے حضرات، کوئی پیر کا روزہ رکھتا ہے، کوئی جمعے کا روزہ رکھتا ہے، کوئی کسی دن کا روزہ رکھتا ہے، تو ان میں نفل روزوں کی نیت کے بجائے پہلے قضا روزوں کی نیت کر لو۔ اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز کوئی بوجھ بھی نہیں پڑے گا، کوئی مشقت بھی نہیں پڑے گی، اور یہ سب اپنے اوپر سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، چاہے ہمارے برسات کے روزے قضا ہوئے ہوں، چاہے کھرسا اور گرمی کے روزے قضا ہوئے ہوں، ہم ان کو سردیوں میں رکھ لیں جن میں چھوٹا دن ہوتا ہے، جن میں آسانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس کی طرف سے غفلت نہ ہو۔ آپ کو اور ہم کو تو معلوم ہے اللہ کے ہاں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ ہم بھول گئے، اللہ نہیں بھولا۔ ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے جی۔ زبان سے جو ہم نے نکالا وہ بھی لکھ لیا گیا، جو عمل کیا چھوٹا ہے بڑا وہ بھی لکھ لیا گیا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات بھی تمہارے منہ سے نکلتی ہے اس کا لکھنے والا وہاں پر موجود ہے۔ ما لہذا الکتاب
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ رجسٹر کیسا ہے، اس میں تو کوئی چھوٹی بڑی بات چھوڑی ہی نہیں گئی ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹا عمل، بڑا عمل، چھوٹی بات، بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ اور وہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ توبہ سے روزہ چھوڑنے کا، وقت پر نہ رکھنے کا گناہ معاف ہوگا، روزہ معاف نہیں ہوگا۔ اور میرے دوستوں، اسی طرح بالکل معاملہ ہے زکوٰۃ کا بھی۔ زکوٰۃ بھی ان بنیادی 4 احکام میں سے ایک ہے۔ بنیادی 5 چیزیں ہیں، ان 4 ان میں سے ایک ان میں سے عقیدہ ہے، اور 4 ان میں سے عمل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ تو یہی معاملہ زکوٰۃ کا بھی ہے، اس میں بھی اسی طریقے سے کرنا ہوگا۔ پورا حساب نہ لگا سکے تو ایک اپنا اندازہ بنا کر، اندازہ مقرر کر کے یہ طے کر لیں کہ میرے دن میں 4 لاکھ بنتے ہیں، میرے دن میں 5 لاکھ بنتے ہیں، 10,000 بنتے ہیں، 20,000 بنتے ہیں، جو بھی بنتے ہیں، اب پھر ان کو قاعدے کے مطابق 10 10، 20 20، 50، 100، 1000 جیسی گنجائش ہوتی رہتی ہے، آپ اس کو خرچ کرتے رہیں۔ یوں تو الحمدللہ ہم لوگ خوب دیتے ہیں، اللہ کے نام پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب دیتے ہیں، لیکن ذرا ضابطے کے تحت، قاعدے کے تحت دے لیا کریں کہ پہلے زکوٰۃ ادا ہو جاوے اور پھر نفلی ہو جائے۔ اور میرے دوستو، بالکل یہی معاملہ ہے حج کا بھی، وہ بھی فرض ہے۔ غور کرو، دیکھو ہم پر حج فرض ہوا یا نہیں، اور حج فرض ہے یا نہیں۔ 2 لفظ بولے میں نے، حج فرض ہوا یا نہیں، حج فرض ہے یا نہیں۔ ہوا کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا گزرا ہے جس میں ہمارے پاس اتنی گنجائش تھی جس پر حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے لاپرواہی میں اور کوتاہی میں نہیں کیا حج، اب اس کے ذمہ حج باقی ہے۔ اسی طریقے کا معاملہ، اگر اب ہمارے ذمہ حج ہے اور ہمارے پاس گنجائش ہے تو بھی تو حج کرنا ہے ہی، تو اس میں بھی یہی کرنا ہے، کوشش شروع کر دیں اور حج کی تیاری کریں۔ جیسے جیسے آدمی اپنی دوسری ضروریات کے واسطے فنڈ جمع کرتا ہے، حج کے واسطے بھی فنڈ جمع کریں۔ جی، ایک واقعہ ہے بہت ہی مختصر سا، بتاؤں آپ کو۔ یہ تو پتہ نہیں کتنے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو واقعہ ہمارے سامنے آیا اور سچا معتبر آدمیوں نے بیان کیا، وہ بیان کرتا ہوں آپ کو۔ ایک عالم دین گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، دیوبند کے ہی تھے، پاکستان چلے گئے تھے۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی بڑی بیٹی نے بہت ہی تمنا کے ساتھ، دل کی بڑی آرزو ظاہر کرتے ہوئے کہا، ابا جی میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے حج نصیب ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا، ہاں میں دعا تو کر دوں گا، لیکن تم نے اس کے لیے تیاری بھی کچھ کی ہے کہ نہیں؟ جیسے بچیوں کی شادی کے واسطے، مکان کے واسطے، فلاں کاموں کے واسطے کچھ نہ کچھ جمع کرتے ہیں، اس کے واسطے تم نے کچھ کیا بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ابو جی، ابھی تو میں نے کچھ کیا نہیں۔ تو پھر ایسے دعا کا اثر کہاں ہوگا؟ جمع کرو۔ انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، ان کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہو گیا ان کا، تو ایک تھیلی ان کے سامان میں نکلی، اس میں ایک پرچے پہ لکھا ہوا تھا یہ حج کے لیے جمع کیا ہوا۔ اس میں انہوں نے جو کچھ ان سے ہو سکا وہ جمع کیا۔ یہ دوستو، اسی طرح معاملہ حج کا بھی ہے، اور یہ باتیں ہلکے میں نہ لو۔ جو آدمی
بار بار سنتا رہتا ہے اور عمل نہیں شروع کرتا، پھر ان باتوں کی اہمیت ان کے دل سے نکل جاتی ہے، خوف دل سے، ڈر دل سے نکل جاتا ہے، شوق ختم ہو جاتا ہے۔ ان کو ہلکے میں نہ لو۔ ہاں، ہر چیز کا اللہ کے یہاں حساب ہونا ہے، حساب ہونا، اس واسطے ان کے ادا کرنے کی فکر کرو۔ اور میرے دوستو، بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے جو بندوں کے آپس کے حق ہیں، کہ توبہ کرنے سے گناہ تو معاف ہو جاوے گا، لیکن وہ حق معاف نہیں ہوگا۔ وہ ادا کرنے سے یا جس کا حق ہے اس سے معاف کرانے سے معاف ہوگا۔ ہاں، یہاں پر بھی خوب سمجھ لو، وہ نفلی صدقات و خیرات چاہے ہم اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اور چاہے ریاکاری کے ساتھ کرتے ہیں، ریاکاری کے ساتھ تو ہونا ہی ہونا نہیں چاہیے، جو اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اس صدقہ خیرات سے پہلے ان کے حق ادا کرنا ہے جن کا حق ہمارے ذمہ ہے۔ یہاں اس بات کو بھی یاد رکھو، ہاں، مہر، بیوی کا مہر، اس کا مطالبہ نہیں کرتی ہمارے ہاں عورتیں، اس کا مطالبہ نہیں کرتی، اور وہ چلتا رہتا ہے اسی طریقے سے۔ کچھ بگاڑ آتا ہے تو پھر اس کا مطالبہ سامنے آتا ہے، اور بگاڑ نہیں آتا تو کوئی مطالبہ سامنے نہیں آتا۔ شوہر کا انتقال بھی ہو گیا، اب وہ اپنے نہ میراث میں سے، ترکے میں سے اس کا مطالبہ کرتی، نہ اپنے بیٹوں سے، بچوں سے مانگتی۔ لیکن بہرحال وہ بھی ایک فرض ہے، وہ بھی ایک قرض ہے، لہذا اس کو بھی ادا کرو، اس کو بھی ادا کرو۔ اور اس کے ادا کرنے کی بھی ایک صورت یہی ہے، اور آسان صورت ہے، تھوڑے تھوڑے ادا کر دو، تھوڑے تھوڑے ادا کر دو۔ اب آپ یوں کہو گے کہ مہر معاف بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ طریقے سے کیا جاوے تو معاف تو ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر کچھ باتیں ہیں جن کی بنا پر صحیح معنی میں معاف نہیں ہوتا، کہ وہ دل سے معاف کرتی ہے، خوف سے معاف کرتی ہے، لحاظ کی وجہ سے معاف کرتی ہے، ڈر کی وجہ سے معاف کرتی ہے، یہ خوش دلی سے معاف کرتی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جاوے کہ اس نے بالکل خوش دلی سے معاف کیا ہے تو معاف ہو جاوے گا، اور اگر کسی لحاظ، کسی دباؤ، کسی ڈر کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے اور دل سے معاف نہیں کیا ہے تو پھر معاف نہیں ہوگا۔ یا اس طریقے سے اس کا آسان اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ معاف نہ کرائیے، ادا کیجیے۔ اب اس کے پاس جب چلا جائے گا پھر وہ چاہے واپس آپ کو دے، چاہے آپ کے گھر میں خرچ کرے، چاہے اپنے بچوں پر خرچ کرے، وہ پھر الگ وہ دوسری بات ہے، یہ بھی اسی میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے دوستو، جس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ پہلے تو میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر ایک اصولی بات بتا کے میں بات ختم کروں گا۔ بزرگان دین کے تو بہت واقعے ہیں ایسے، بہت واقعے ہیں ایسے۔ میں بالکل آپ کو ایک دنیا دار آدمی کا واقعہ بتا رہا ہوں، اور جو میں نے بھی ابھی ایک ہفتے پہلے ہی سنا۔ کیرانے میں ایک مسجد میں تفسیر کرتا ہوں ہر اتوار کو، وہاں انہوں نے واقعہ سنایا کہ فلاں شخص نے میرے چچا کو قتل کر دیا تھا۔ تو اس وقت تو جیسے بھی ہوا، جب وہ شخص بوڑھا ہوا اور بیمار ہوا، اس وقت اس کے دل میں اتنا خوف طاری ہوا، اتنا ڈر طاری ہوا کہ اس نے اس مقتول کی بیوی کو بلانے کے لیے بھیجا کہ تاکہ اس سے کسی بھی طریقے سے یہ معاف کرا۔ خود اس حالت میں نہیں تھا کہ جا سکے، جی ہاں، تو اس نے آنے سے انکار کر دیا۔
معلوم ہو گیا کہ وہ معاف کرنا نہیں چاہتی. تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس کا گھر لمبا چوڑا لگ بھگ 1 بیگھے میں کو 1000 گز بتا رہے تھے وہ تھا. اس نے یہ پیشکش کی کہ مرحوم کی یہ بیوہ یہ میرا پورا گھر لے لے اور مجھے معاف کر دے. اب دیکھو آپ اس کا حوصلہ دیکھو، آخرت کی فکر دیکھو. دوستو ان چیزوں سے غفلت میں نہ، ورنہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. جی ہاں، نفل چیزیں چاہے وہ نفل نمازیں ہوں وہ فرضوں کی جگہ نہیں رکھی لے لیں گی. ایک ہے دوسرا مسئلہ وہ. جی ہاں، اس طرح ان کی فکر کرو. اب ایک اصولی بات بتاتا ہوں اور اس کو بھی یاد رکھنا. جرم اللہ کے ہاں جرم 3 طرح کے ہیں. ایک جرم ہے جو ہے شرک اور کفر کا جرم. مرنے سے پہلے تو آدمی جس کفر گناہ سے بھی توبہ کر لے گا وہی معاف ہو جائے گا. لیکن میدان حشر میں مرنے کے بعد اور میدان حشر میں شرک اور کفر معاف نہیں کیا جاتا. قرآن پاک کی آیتیں صاف صاف اس بات کو بتاتی ہیں. اور دوسرا جرم ہے جو بغیر سزا کے معاف نہیں ہوگا. معاف تو ہو جائے گا لیکن بغیر سزا کے معاف نہیں ہوگا. شرک اور کفر سزا کے بعد بھی معاف نہیں ہوگا. اس کی سزا تو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رکھی ہے. اور دوسرا جو سزا کے بغیر معاف نہیں ہوگا وہ جرم ہے بندوں کا حق ضائع کر دینا، حقوق العباد میں کوتاہی کرنا، بندے کا حق چھیننا. یہ بغیر سزا کے معاف نہیں ہوگا. اور تیسرا جرم ہے اللہ کی نافرمانی، اللہ کا کوئی حق ضائع کرنا، اللہ کا کوئی. تو اس میں امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر سزا کے بھی معاف کر سکتا ہے، سزا دے کر بھی معاف کر سکتا ہے، بغیر سزا کے بھی معاف کر سکتا ہے. بلکہ جس نے اللہ کو دنیا میں راضی کر لیا، چاہے اس کے ذمہ گناہ بھی ہیں لیکن نہ معلوم کس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہ معاف کر دے گا. بہرحال آج کا سبق میں نے یہی آپ کو بتایا کہ نمازوں کی طرح ہی روزہ بھی ہے، اور روزے ہی کی طرح زکوٰۃ بھی ہے، اور زکوٰۃ ہی کی طرح حج بھی ہے، کہ ان کو بھی ادا کرنے کی فکر میں لگو. اور اسی طریقے سے بندوں کے حق ادا کرنے میں، حقوق العباد ادا کرنے کی فکر میں لگو. اللہ تبارک و تعالی